السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 24 ذوالقعدہ، انگریزی تاریخ 25 جون ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ آسام میں سیلاب کی صورتحال ابتر، مولانا بدر الدین اجمل کی طرف سے ہنگامی راحت رسانی کا کام جاری۔ گزشتہ ایک ماہ سے صوبہ آسام سیلاب کی زد میں ہے اور آئے دن سیلاب کی سنگینی میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، مگر پچھلے ایک ہفتے سے ریاست میں کئی مقامات پر مسلسل بارش اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے صورتحال بہت تشویشناک بنی ہوئی ہے۔ بیشتر بڑے دریا خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہے ہیں۔ اس وقت صوبے کے 35 میں سے 33 اضلاع اور 45 لاکھ لوگ سیلاب کی گرفت میں ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 8 لوگوں کے ہلاک ہونے کے ساتھ اب تک کل ہلاک ہونے والوں کی تعداد 118 سے متجاوز ہو چکی ہے۔ 5000 سے زیادہ گاؤں سیلاب کی گرفت میں ہیں، جبکہ 3 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے راحتی کیمپوں میں پناہ لی ہوئی ہے۔ فوج، نیم فوجی دستے اور مقامی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ صوبے کی مشہور رفاہی تنظیم اجمل فاؤنڈیشن، مرکز المعارف اور جمعیت علماء ہند راحت رسانی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں راحت کا سامان تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ AIUDF کے صدر اور MP مولانا بدر الدین اجمل نے اپنی ٹیم کے ساتھ سیلابی علاقوں کا جائزہ لیا اور ان کی طرف سے متاثرین کی اشک سوزی کے ساتھ ادویات، کھانے کی ضروری اشیاء اور پینے کے پانی کی تقسیم جنگی پیمانے پر کی جا رہی ہے۔ مولانا بدر الدین اجمل نے ناقابل بیان صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد گولپاڑہ ڈسٹرکٹ کمشنر سے ملاقات کی اور 10 نکاتی تجویز کے ساتھ فوری عمل درآمد کا مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ ڈپٹی کمشنر ریاستی حکومت اور مرکزی حکومت سے کٹاؤ اور لینڈ سلائیڈنگ کی روک تھام کے لیے فنڈ مختص کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ سیلاب کی وجہ سے ہونے والی بڑی تباہی کے مد نظر مولانا بدر الدین اجمل نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ حکومت آسام میں سیلاب کو قومی مسئلہ قرار دے کر صوبے کے لیے کم از کم 10,000 کروڑ کے پیکیج کا اعلان کرے۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ٹویٹر نے حکومت کے مطالبے پر اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھانے والے صحافی کے اکاؤنٹ کو بلاک کر دیا۔ مائکرو بلاگنگ اور سماجی رابطوں کی سائٹ ٹویٹر نے وزارت اطلاعات و نشریات کی درخواست پر صحافی اور کالم نگار CJ ورلیمین کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا ہے۔ وہ اسلاموفوبیا اور دہشت گردی جیسے موضوعات پر لکھنے کے لیے معروف ہیں۔ کالم نگار کے ٹویٹر ہینڈل پر ایک پیغام میں پڑھا جا سکتا ہے کہ CJ ورلیمین کے اکاؤنٹ پر قانونی وجوہات کی بنا پر بھارت میں پابندی لگا دی گئی ہے۔ ایک اہلکار نے بتایا کہ بھارت مخالف پروپیگنڈا کرنے والے تبصروں کو لے کر وزارت اطلاعات و نشریات کی درخواست پر اس اکاؤنٹ پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ورلیمین نے کہا کہ نریندر مودی کی انتہا پسند فسطائی حکومت کے مطالبے پر بھارت میں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ قومی مفادات کے لیے خود کو ایک قانونی طور پر سرگرم گروپ بتانے والے فورم نے دعویٰ کیا کہ مرکزی سرکار نے ورلیمین کے بھارت مخالف پروپیگنڈے کے خلاف اس کی شکایت پر یہ کارروائی کی ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مایوس ہوں۔ کانگریس کے MP رہے مرحوم احسان جعفری اور ذکیہ جعفری کے بیٹے تنویر جعفری نے جمعے کو کہا کہ وہ 2002 کے گجرات فسادات کے معاملے میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی اور دیگر کو SIT کی جانب سے کلین چٹ دیے جانے کے خلاف ورزی کو خارج کرنے کے سپریم کورٹ کے فیصلے سے مایوس ہیں۔ تنویر جعفری نے کہا کہ میں عدالت کے فیصلے سے مایوس ہوں، چونکہ میں ملک سے باہر ہوں، اس لیے فیصلے کا مطالعہ کرنے کے بعد تفصیلی بیان دوں گا۔ حج کے لیے مکہ گئے تنویر جعفری نے انڈین ایکسپریس کو بتایا کہ میں نے ان سے یعنی اپنی والدہ سے بھی فیصلے کے بارے میں بات کی اور انہوں نے کہا کہ انہیں اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ میں بھی دعا کروں گا کہ ہمیں انصاف ملے۔ سورت میں رہنے والے تنویر جعفری نے کہا کہ وہ اس قانونی لڑائی کو دیکھ رہے تھے کیونکہ ان کی 82 سالہ والدہ کو سماعت میں دشواری تھی اور وہ زیادہ دیر تک کھڑی نہیں رہ سکتی تھی اور زیادہ دیر تک چل بھی نہیں سکتی تھی۔ تنویر جعفری نے کہا کہ میں یہاں مکہ مکرمہ عبادت کر رہا
رہا تھا جب میرے دوست نے مجھے فون کر کے فیصلے کے بارے میں بتایا۔ میں نے بنیادی تفصیلات دیکھی ہیں اور پایا ہے کہ اس میں 450 سے زیادہ صفحات ہیں۔ مجھے اسے دیکھنے اور سمجھنے میں وقت لگے گا۔ انہوں نے کہا کہ واپسی کے بعد اس حوالے سے مزید لائحہ عمل طے کریں گے۔ ادھر گجرات میں کانگریس کے سینئر لیڈر ارجن موڈواڈیا نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ سماجی کارکن تیستا سیتلواڑ نے اپنے رد عمل میں کہا کہ ذکیہ جعفری کیس کا فیصلہ آج یعنی جمعے کو سنایا گیا اور فیصلہ صرف 2 منٹ میں آ گیا۔ واضح رہے کہ سیتلواڑ نے پوری قانونی لڑائی کے دوران ذکیہ جعفری کا ساتھ دیا تھا۔ ادھر دوسری جانب ایک خصوصی انٹرویو میں وزیر داخلہ امت شاہ نے گجرات فسادات پر کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہمیشہ قانون کی حمایت کی ہے۔ گجرات فسادات کی اصل وجہ ٹرین کو جلانا تھا۔ خصوصی درجے کی بحالی سے ہی جموں کشمیر میں امن و امان، خوشحالی اور ترقی ممکن ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جمعے کے روز کہا کہ نیشنل کانفرنس روز اول سے ہی جمہوریت اور آئین کی بالادستی پر اعتماد رکھتی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی جماعت نے ناانصافی اور غلامی کے خلاف تحریک شروع کی تھی تاکہ ریاست کے 3 خطوں کے لوگوں کو اپنے بنیادی حقوق حاصل ہو سکیں اور وہ راحت اور آرام کی زندگی بسر کر سکیں۔ مہنگائی اور ریکارڈ توڑ بے روزگاری پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے فاروق عبداللہ نے کہا کہ ریاست کا خصوصی درجہ واپس کیا جائے اور جو حقوق اور مراعات ہمیں دفعہ 370 اور 35A کے تحت آئین ہند نے دیے تھے انہیں واپس کرنے سے ہی ریاست میں تعمیر و ترقی اور خوشحالی آ سکتی ہے، اور ان حقوق کے حصول کے لیے ہم قانونی اور آئینی جنگ لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم موجودہ حکمرانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ کشمیریوں کے تئیں موجودہ سخت گیر پالیسی ترک کر کے جموں کشمیر کو اپنا درجہ واپس دیں۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ ریاستی عوام اس وقت گوناگوں مشکلات سے دوچار ہیں۔ ریاست پریشان کن معاشی صورتحال سے گزر رہی ہے، سیاسی خلفشار اور انتشار بدستور جاری ہے، عوامی نمائندے سرکار کی عدم موجودگی میں لوگ ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جموں کشمیر میں بیرونی ریاست سے افسران کو لا کر یہاں لافتہ شاہی کا نظام مسلط کیا گیا ہے، جو نہ صرف یہاں کے لوگوں کے مسائل و مشکلات کا ازالہ کرنے میں غیر سنجیدہ ہے بلکہ وہ یہاں کے آئینی اور جمہوری اداروں کو تہس نہس کر رہے ہیں۔ اس غصے کو روکا نہیں جا سکتا۔ مہاراشٹر میں وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے اور شیو سینا کے باغی رکن اسمبلی ایک ناتھ شندے کے درمیان رسہ کشی جاری ہے۔ دونوں ہی اپنی ٹیم کو اصلی شیو سینا ٹھہرا رہے ہیں۔ اس درمیان پونے میں شیو سینا کارکنان نے ایک ناتھ شندے کی حمایت میں کھڑے رکن اسمبلی تاناجی ساونت کے دفتر میں زبردست توڑ پھوڑ کی اور ہنگامہ برپا کیا۔ ان شیو سینا کارکنان نے دفتر میں توڑ پھوڑ کے بعد اسپرے سے غدار ساونت بھی لکھ دیا۔ اس تشدد کے بعد شیو سینا لیڈر سنجے راوت کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اراکین اسمبلی کی بغاوت کے بعد لوگوں کا غصہ برسر عام دکھائی دینے لگا ہے اور اسے روکنا ممکن نہیں ہے۔ تاناجی ساونت کا تذکرہ کرتے ہوئے سنجے راوت نے انتہائی جارحانہ انداز اختیار کیا اور کہا کہ وہ کانگریس سے شیو سینا میں آئے تھے اور وہ پہلی بار رکن اسمبلی بنے۔ ایسے لوگوں کو ہم کپڑے اتار کر سڑک پر کھڑا کرتے ہیں۔ تاناجی ساونت کے دفتر میں ہوئی توڑ پھوڑ کے تعلق سے سنجے راوت نے کہا کہ یہ مہاراشٹر کے لوگوں کی ناراضگی ہے۔ مہاراشٹر میں حالانکہ ایسا نہیں چلتا ہے لیکن یہ غصہ جائز ہے اور اسے رہنا بھی چاہیے۔ یہ شیو سینا کی آگ ہے اور ہم اس آگ کو کبھی بجھنے نہیں دیتے ہیں۔ یہ بالا صاحب ٹھاکرے نے ہم سے کہا تھا کہ یہ راکھ نہیں ہونی چاہیے، اس آگ کو جلتے رہنے کے لیے جس سامان کی ضرورت ہو اسے ڈالتے رہنا چاہیے۔ سنجے راوت نے بی جے پی کے خلاف بھی اپنی ناراضگی ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے اراکین اسمبلی کو اغوا کریں گے، انہیں سیکیورٹی دیں گے اور ہم اپنا غصہ بھی نہ نکالیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا ہم نامرد ہیں؟ ہم نامرد نہیں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ اقتدار چلا جائے گا۔ اقتدار اور اکثریت آتی جاتی رہتی ہے۔ قربانی پر پابندی کی خبر سے مسلم تنظیموں میں ناراضگی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر گھروں میں اور کھلے میں قربانی پر پابندی کے تعلق سے بھوپال کے مقامی اخبار میں شائع خبر سے مدھیہ پردیش کی مسلم تنظیموں میں سخت ناراضگی پائی جاتی ہے۔ مقامی اخبار کی خبر کو لے کر بھوپال میں نہ صرف مسلم تنظیموں کے نمائندوں کی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا بلکہ معاملے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے قربانی کو لے کر گمراہ کن خبر شائع کرنے والے مقامی اخبار پر کارروائی کیے جانے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ مدھیہ پردیش جمعیت علماء کے صدر حاجی محمد
محمد ہارون نے بتایا کہ عید الاضحیٰ کا تہوار بالکل قریب آ گیا ہے اور لوگ عید الاضحیٰ کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کا فریضہ ادا کیا جاتا ہے، لیکن ایک مقامی اخبار کے ذریعے قربانی کے تعلق سے بے بنیاد اور گمراہ کن خبر شائع کی گئی۔ خبر میں لکھا گیا کہ گھروں میں قربانی نہیں ہوگی۔ اس بے بنیاد خبر کی اشاعت سے نہ صرف بھوپال بلکہ پورے مدھیہ پردیش اور اس سے متصل دوسری ریاستوں میں بھی مسلمانوں میں بے چینی پیدا ہو گئی اور لا اینڈ آرڈر کے بھی حالات پیدا ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ یہ خبر بے بنیاد ہے اور گمراہ کن ہے، تو ہم نے مسلم تنظیموں کے ساتھ میٹنگ کی اور بھوپال پولیس کمشنر سے ملاقات کر کے انہیں میمورنڈم پیش کیا اور ان سے مطالبہ کیا کہ اس خبر کی جانچ ہونی چاہیے، اور جیسا کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ خبر بے بنیاد ہے تو اس اخبار کے خلاف جو بھی قانونی کارروائی ہو سکتی ہو اس کے خلاف کی جانی چاہیے۔ کمشنر آف پولیس نے ہمیں یقین دلایا ہے اور جانچ کے احکام جاری کیے ہیں، اور یہ بھی یقین دلایا ہے کہ جس طرح سے قربانی ہوتی ہے اسی طرح سے ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ چینل پر تازہ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ یہ ویڈیو آپ کی نظر سے اگر نہ گزری ہوں تو ان کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔